اور یہ نماز کا معاملہ ایسا، اس سے کبھی کسی کو نہ روکو، نماز سے کسی کو نہ روکو۔ یہاں تک عجیب روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں آئے، دیکھا کہ لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ عید الفطر سے پہلے نفلیں نہیں ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کبھی دیکھا کہ آپ عیدگاہ میں جب تشریف لائے اور انہوں نے نوافل پڑھے ہوں، انہوں نے عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کیا، اس سے پہلے میں نے مسجد میں عیدگاہ میں نفلیں پڑھتی ان کو نہیں دیکھا، یہ بات کہی۔ اب یہ بات آپ نے سنا دی، لیکن لوگ اسٹیل اپنی نفلیں پڑھتے رہے۔ تو بعض احباب نے کہا حضرت اگر اجازت دیں تو ہم ان کو سختی سے روکیں کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے تم لوگ کیوں پڑھ رہے ہو، رک جاؤ، نماز پڑھنے سے بعد آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم ان کو روکیں سختی سے؟ کہا نہیں، نماز سے میں نہیں روکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً مجھے تو نہیں کہا کہ کوئی نماز نہ پڑھے عید سے پہلے، آپ نے خود ایسا نہیں کیا، لیکن میں کسی کو روک کے اس آیت کا مصداق نہیں ہونا چاہتا کہ جس آیت میں اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو کہیں میں اس آیت کا مصداق ہو جاؤں، میں ڈرتا ہوں کہ یہ آیت مجھ پر فٹ نہ ہو جائے، میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکتا۔ میں نے یہ بتا دیا کہ نبی کو کرتے میں نے ایسے نہیں دیکھا، باقی اب کوئی پڑھتا تو پڑھتا رہے، میں اس آیت کا مصداق نہیں بننا چاہتا۔ دیکھو اللہ سے ڈرنے والے اور وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ کل خدا کے سامنے جانا ہی جانا ہے، وہ ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں، اللہ کی نماز سے میں روکوں۔ اس علماء نے ایک عجیب ادب لکھا ہے کہ مکروہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اس میں یوں نہ کہو کہ نماز نہ پڑھو، یہ حرام وقت ہے نماز نہ پڑھو، یوں نہ کہو، بلکہ کہو کہ یہ ممنوع وقت ہے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع، یوں کہو، اس کو یہ نہ کہو نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ کیونکہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھ، اگر تو نے نماز پڑھی تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے میں تیرا زمین کے اندر رگڑوں گا، یہ بدتمیزی کرتا تھا۔ تو فرمایا اس کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی، لہٰذا مکروہ وقت میں نماز پڑھنے والے کو یہ کہو بھائی صاحب یہ ممنوع وقت ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ ممنوع وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ نہ کہو نماز نہ پڑھو۔ نماز کا ماحول اتنا نازک ہے کیونکہ ساری ظاہری و باطنی و مادی و معنوی عبادات کا مجموعہ نماز ہے۔ اس نماز سے جب روکتا ہے، کیونکہ نماز اصل میں بندے کا بھی حق ہے اور جو خدا کا بھی حق ہے، بندے کی بندگی کا حق یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، خدا کا شکر کرے کہ اللہ تو نے جسم و جان بھی دیے، تو نے ظاہر باطن کی نعمتیں بھی دی، ان کا شکر یہ کہ میں نماز پڑھوں، اور معبود کی معبودیت کا حق یہ کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، تو اس کی عبادت کی جائے، یہ عبادت کرے۔ تو اگر نماز سے آپ روکتے ہیں تو آپ بندے کا بھی حق تلف کرتے ہیں اور خالق کا بھی حق تلف کرتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق دونوں کا حق جب آپ تلف کرتے ہیں تو آپ ظالم لکھے جاتے ہیں، اور ظالم کو سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دیتا ہے۔ اس سے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو نماز اگر مکروہ اوقات، اور آپ مکروہ اوقات جانتے ہیں کہ 3 مکروہ اوقات میں تو نہ نوافل پڑھنا جائز، نہ فرائض و واجبات جائز۔ طلوع شمس، جب سورج طلوع ہو رہا اس وقت نہ فرائض جائز نہ نوافل جائز۔ اس کے بعد زوال شمس کے وقت نہ فرائض پڑھنا جائز نہ نوافل جائز۔ اور تیسرا جو ہے غروب شمس، نہ فرائض جائز نہ نوافل جائز۔ یہ 3 اوقات تو ہیں کہ فرائض نوافل کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت نماز منع ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد 3 اور مکروہ وقت ہیں، صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ ان 3 وقتوں میں صرف نوافل ممنوع ہیں، اس میں فرائض اور واجب منع نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہے صبح صادق کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نفل پڑھنا ہے تو نفل پڑھنا جائز نہیں، صبح صادق کے بعد نفل جائز نہیں۔ اگر صبح صادق کے بعد آپ نے تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لیے، پتہ چلو وہ صبح صادق ہو چکی ہے، تو وہ آپ کے تہجد کے نفل آٹومیٹکلی سنت فجر کی بن جائے گی۔ اب آپ کو سنت فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نفل آپ کے سنت فجر ہو گئے۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد نوافل جائز نہیں۔ ہاں اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں،
عصر کی نماز آپ نے جب تک نہیں پڑھی آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ لیں، لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی اب اس کے بعد اب آپ کے نفل پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی قضا نماز رہ گئی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس دن کی عصر کی نماز رہ گئی اس دن کی عصر آپ غروب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت، لیکن یہ کہ نوافل کی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اوقات کے اندر تو فرائض نوافل سب ممنوع، اور باقی 3 اوقات پہ صرف نوافل ممنوع، فرائض ممنوع نہیں، واجبات ممنوع نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر وقت آ جائے اس وقت کے اندر ادب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس وقت میں نماز ممنوع ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو کہ دیکھیں نماز کا بھی وقت نہیں ہوا، یہ نماز کا وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں نماز ممنوع ہے۔ یہ نہ کہ نماز نہ پڑھو، کیونکہ کہیں اس آیت کا ظاہری مصداق بھی نہ بنے اگر جی انسان کی نیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکشی کے طور پہ نماز کو منع کرنا یہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے نماز سے کسی کو روکنا یہ گناہ نہیں ہے۔